بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو نیچے دیکھے لال سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیکھے بیل کے آئیکن کو آل پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والے تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی۔ کرم دین چوکیدار اپنی سائیکل کے ہینڈل سے گوشت کی چند تھیلیں لٹکائے تیز تیز پیڈل مارتا ہوا اپنی دھن میں چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ ایک انوکھی سی مسرت اور طمانینت کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ایک انتہائی غریب سے محلے میں پہنچ کر اس نے ایک گھر کے سامنے سائیکل روکی اور گھر کا دروازہ بجا دیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے ایک نسوانی آواز آئی کہ جی کون باجی؟ میں ہوں کرم دین چوکیدار، اس کے بلند آواز سے جواب دیتے ہی دروازہ کھلا اور دوپٹے کے پلو سے چہرہ ڈھانپے ایک عورت نظر آئی۔ کرم دین نے نگاہیں جھکاتے ہوئے اس خواتین کو بڑے احترام سے سلام کیا، حال حوال پوچھا، عید کی مبارکباد دی اور گوشت کی ایک تھیلی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ لیں باجی، یہ آپ کا حصہ ہے۔ اس عورت نے تھیلی لیتے ہوئے بڑے گلگیر لہجے میں کرم دین کی مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کرم دین، میں تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکی، بس اللہ کے سامنے اپنے بچوں کی یتیمی پیش کر کہ تیرے لیے ہمیشہ خیر مانگتی رہتی ہوں۔ یہ سن کر کرم دین کی آنکھیں بھی ڈبڈبا گئیں اور اس نے جلدی سے چہرہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا، دیکھیں بھائی بہن، تجھے کتنی بار کہا ہے کہ ایسی باتیں نہ کیا کر، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میری بہنوں کی طرح ہیں اور تیری بیٹیاں مجھے اپنے بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں۔ اچھا میں اب چلتا ہوں، مجھے اور گھروں میں بھی ان کا حصہ پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس خواتین کا جواب سنے بغیر سائیکل پہ پیڈل بیٹھا اور جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ یہ حاکم علی مالی کا گھر تھا اور یہ خاتون حاکم علی کی بیوی تھی۔ کرم دین چوکیدار اور حاکم علی مالی ایک بہت بڑے شہر کے بنگلے پہ کام کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی، اگرچہ کچھ خاص تعلق نہیں تھا، بس اچھی سلام دعا تھی اور روز آتے جاتے ایک دوسرے کا حال حوال پوچھتے رہتے تھے۔ بیٹیاں ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حاکم علی کام پہ نہ آیا۔ یوں تو وہ پہلے بھی کئی بار چھٹیاں کر لیا کرتا تھا، مگر آج شاید سیٹ صاحب کے کچھ مہمان آنے تھے، اس لیے انہوں نے کرم دین کو اس کا پتہ کرنے کے لیے اس کے گھر بھیج دیا۔ کرم دین وہاں پہنچا تو دیکھا کہ اس کے گھر تو گویا قیامت سخری برف تھی۔ حاکم علی کی بیوی اور بیٹیاں دھاڑ دھاڑ مار کے رو رہی تھی۔ حاکم علی رات سویا تو صبح اٹھا ہی نہیں۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے سو چکا تھا۔ کرم دین بیچارہ خود بھی بہت غریب آدمی تھا اور بال بچے دار بھی، مگر اس دن ہر چھوٹی بڑی عید پر جتنا ہو سکتا ہے ان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اور گوشت پہنچا دیا کرتا تھا۔ کرم دین جب پہلی بار ان کے ہاں گوشت لے کر آیا تو حاکم علی کی بیوی نے روتے ہوئے کہا کہ کرم دین، اللہ تیرا بھلا کرے، آج میرے بچے 1.5-2 سال بعد پہلی بار گوشت کھائیں گے۔ بس یہ جملہ سنا تھا کہ اس کے دل پہ خنجر سے چل کے رہ گئے تھے۔ بس وہ دن تھا اور آج کا دن کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ ایسے 4-5 اور گھروں کے بھی وقتاً مدد کرتا رہتا ہے۔ باقی گھروں میں بھی گوشت کی تھیلیاں پہنچا کر وہ واپس پلٹ تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے سائیکل موڑی اور اپنے گھر کی راہ پکڑ لی۔ جیسے جیسے اس کا گھر نزدیک آ رہا تھا اس کے چہرے پر پریشانی کے اثرات پڑتے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ ایک نلکے پہ رک کر اس نے سائیکل صاف کرنے والا کپڑا بھگو کر ہینڈل پہ لگا کر گوشت اور خون کے نشانات کو صاف کیا۔ وہ شاید یہ نشانات اپنے گھر والوں سے چھپانا چاہتا تھا اور پھر وہ دوبارہ اپنے گھر کی طرف چلا آیا۔ یہ اس کا ہر سال کا معمول تھا کہ وہ صبح سویرے اپنے پرانے تھیلے ہوئے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے کی اپنی کچھ بستی
بستی سی بہت دور شہر کے سے سب سے بڑے محلے میں جاتا اور عید کی نماز کے بعد لوگوں کے گھروں سے گوشت جمع کرنا شروع کر دیتا۔ گویا کہ وہ ذاتی طور پہ بہت خود غرض انسان تھا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اور اس کے لیے مر جانے کے برابر تھا، مگر حاکم علی کی بیوی اور یتیم بچیوں کی خاطر وہ کو یہ کام بھی کر گزرا۔ وہ دوپہر تک گوشت جمع کرتا اور دوپہر کے بعد ان گھروں میں جا کے دے آتا، اور وہ لوگ یہی سمجھتے کہ شاید کرم دین کی اپنی قربانی ہوتی ہے، اور واقعی یہ کرم دین کی قربانی ہی تھی۔ وہ اپنی عزت نفس اور خودداری کے گلے پہ چھری پھیر کر ہی ان کے لیے گوشت لے کر دامن پھیلا کر گوشت اکٹھا کیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے اس کے لیے اس سے بڑی قربانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ سال سال بعد کرم دین کی بدولت گوشت کا مہینہ دیکھنے والے یہ کب جانتے تھے کہ خود کرم دین کے گھر سال کے بعد بھی گوشت نہیں پکا۔ کئی بار کرم دین کے جی میں آیا کہ بھی وہ ایک آدھا تھیلی اپنے گھر بھی لے جائے، مگر ہر بار اس کا ضمیر اس کے الٹ آ جاتا اور اپنے بچیوں کو یہ گوشت چاہتے ہوئے بھی نہ کھلا پاتا۔ کرم دین کی بستی قریب آ چکی تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو لوگوں کی نظریں بچا کر صاف کیا، اور اپنے درد والم کو چہرے کی معصومی تاثرات سے بچانے کی کوشش کرتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا۔ اب اس کے سامنے اس کے اپنے گھر کا دروازہ موجود تھا، جس کے پاس غربت و افلاک کا لباد اڑے۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں اس کی منتظر تھیں۔ کرم دین نے کچھ لمحے توقیف کر کے دروازہ بجا دیا۔ اس کی چھوٹی بیٹی نے دروازے کے درز میں سے اپنے باپ کو دیکھ کر دروازہ کھول دیا۔ کرم دین سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس نے اسی طرح اونچی آواز میں سب کو سلام کر کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ اس کے صحن کی بچیوں بیچ کھانے پکانے میں کے سامان کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور ساتھ ہی ایک تھیلے میں اچھا خاصا گوشت بھی پڑا ہوا ہے۔ کرم دین نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا؟ اس کی بیوی بولی کہ ایک بہت بڑی گاڑی میں کوئی بڑا آدمی آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ آپ کو جانتا ہے اور ساتھ میں ایک چھٹی بھی دے کر گیا ہے۔ میں نے سامان تو اس کے اصرار پر رکھ لیا، مگر آپ کا انتظار میں ہی تھی، اور ساتھ ہی ایک لفافہ کرم دین کی طرف بڑھا دیا۔ کرم دین نے جلدی سے لفافہ کھولا اور اس میں موجود چھٹی پڑھے لگ گیا۔ سلام دعا کے بعد لکھا تھا کہ یار کرمے، میں تجھے ایک عام سا بندہ سمجھتا رہا، مگر تو بہت بڑا آدمی نکلا، اتنا بڑا کہ تیرے سامنے مجھے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس ہونے لگا ہے۔ مجھے تیرے بارے میں کچھ باتیں کہیں سے پتہ چلی تھی، پھر میں نے سارا دن تیرا پیچھا کیا اور حاکم علی کی گھر تک جا پہنچا۔ وہاں سے مجھے تیرے بارے میں باقی سب پتہ چل گیا۔ جب تیرے گھر آیا تو پتہ چلا کہ تیرے اپنے گھر کے حالات بھی بالکل انہی لوگوں جیسے ہیں۔ کرمے، یہ کچھ چیزیں عید کا تحفہ سمجھ کر قبول کر لے، تجھے اللہ کا واسطہ ہے ان کا انکار نہ کرنا۔ آج سے تیرا اور باقی 5 گھروں کا سارا خرچہ میرے ذمہ ہوا، باقی باتیں شام کو بنگلے پہ کرتے ہیں، اور ہاں آج ڈیوٹی پہ ذرا جلدی آ جانا، بن جانے تیرا سیٹھ۔ کرم دین کی آنکھوں سے آنسو نکل کر چھٹی کے تحریر پگھل رہے تھے اور اس کی زبان پہ بے اختیار جاری تھا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔